آنکھیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں، امیر معاویہ کی آنکھوں نے تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا۔ کیا اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ جن آنکھوں نے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حال میں اس دنیا سے کچھ کر گئے ہوں، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے سلسلے میں اپنی زبان کو حرکت دینا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے آخرت کی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا اور ہم کو یہ حق کہاں ہے کہ ہم صحابی رسول کا تجزیہ اور ان کا جائزہ کرنے بیٹھے؟ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم نہ اپنا جائزہ کر سکتے ہیں نہ اپنے اہل و عیال کا، تو صحابی کا جائزہ کرنے ہم کہاں سے کریں؟ خیر، تو ہمارا موقف یزید کے سلسلے میں اور حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں وہی ہے جو تاجدار بریلی امام اہل سنت امام احمد رضا کا موقف ہے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، وقت بہت کم ہے اور میں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دور حاضر میں انسان کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ ہماری نظر میں کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے نام کے ڈنکے بج جائیں، شہرت کی بلندی کو پہنچ جائیں، مال و زر کا انبار لگ جائے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ ہر قسم کی آسائش کی چیزیں اگر موجود ہوں تو ہماری نگاہوں میں یہ کامیابی ہے۔ لیکن قرآن جس چیز کو کامیابی بتا رہا ہے، کس چیز کو سب سے بڑی کامیابی بتا رہا ہے، وقت کی قلت کی بنیاد پر آپ کی فکر کو تھوڑی سی درست کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ ہم نے انگریزوں سے صرف لباس نہیں لیا، کھانے پینے کا طریقہ نہیں لیا، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں لیا، بلکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے فکر بھی انگریزوں کی قبول کر لی ہے۔ اس لیے آج ہماری نگاہوں کے اندر بھی کامیابی کا معیار سرمایہ بن چکا، کامیابی کا معیار عالی شان محل بن چکے، کامیابی کا معیار عالی شان گاڑیاں بن چکی۔ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں میں کامیابی کی چیزیں بن چکی ہیں، لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کو جنت کے اندر داخلہ ہو، اس کا داخلہ ہوگا جس کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پروردگار فرماتا ہے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ ہمارے قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، جہنم کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، گناہوں کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، بدکرداری کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ترک صلاۃ کے عادی بن کے ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مقدس کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار کر ہم اپنے آپ کو کامیاب اور کامران بنانا چاہتے ہیں۔ کامیابی کا فلسفہ جاننا ہے تو قرآن سے جانو اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جتنے بھی اللہ والے کامیاب آپ کو نظر آئیں گے، ان کے محلات نظر نہیں آئیں گے، ان کے دامن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جلوے نظر آئیں گے۔ جب ان کی زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آئی تو آپ نے دیکھا اللہ نے اس طریقے سے کامیابی عطا فرمائی۔ زمین پر تھے تب بھی کامیاب، زمین کے اندر ہے تب بھی کامیاب، اور میدان محشر میں بھی ان کی کامیابی کے ڈنکے بجتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے، مادیت کی بنیاد پر
मादी चीजों के जरिए कामयाबी को अगर कोई जरूरी समझता हो तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, फिरौन को कामयाब होना चाहिए था, हामान को कामयाब होना चाहिए था, नमरूद को कामयाब होना चाहिए था, लेकिन मद्दे मुकाबिल जब हम देखते हैं तो हजरत इब्राहिम कामयाब नजर आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब नजर आते हैं। वजह सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ पर हक था, अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत थी और अल्लाह की फरमाबरदारी पर जिंदगी गुजरती भी दिखाई दे रही है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, थोड़ी सोच बदलो, थोड़ी फिक्र बदलो, थोड़े नजरियात बदलो, आदतें बदलो। जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, आए हो इमाम हुसैन की याद की महफिल के अंदर, लेकिन उठने वाले कदमों के बारे में जायजा लो। आप जानते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कदम अल्लाह को बहुत पसंद है, दो कदम अल्लाह को बहुत पसंद हैं। एक कदम मस्जिद की तरफ जाने वाला और एक कदम सिले रहमी के लिए उठने वाला। इन दो कदमों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दोनों अल्लाह को बहुत पसंद हैं। आज हमारी पोजीशन क्या है? मस्जिद की तरफ कदम नहीं जाते। इसी तरीके से आप देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। एक वो जो गुनाहों पर निदामत की वजह से आंख से निकले, और एक वो जो अल्लाह की राह के अंदर जिस्म से खून की शक्ल में निकले। ये दो कतरे अल्लाह की बारगाह में बहुत महबूब हैं। क्या कभी रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर रोए हैं? कभी खौफ खुदा की वजह से हमारी आंखों से आंसू निकले हैं? तो हमारी पोजीशन ये है, हर रात दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफे के लिए आती है, गुनाहों के धब्बों को मिटाने नहीं आती। आज हमारी जिंदगी इस तरीके से जब गुजर रही है तो हमारे दिल से अल्लाह ने सुकून को खत्म कर दिया, और आज हमारी पोजीशन ये है कि दर बदर की ठोकरें खाते दिखाई देते हैं और जिल्लत और रुसवाई के अमीज़ार के अंदर गिरते हुए दिखाई देते हैं। कामयाबी गुनाहों से बचना है, कामयाबी जहन्नम से बचाया जाना है, कामयाबी जन्नत में दाखिल किया जाना है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदारे करबला से मुताल्लिक आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारे मकामात पर आपने इस अशरे के अंदर समाअत फरमाई होंगी, लेकिन आज चूंकि हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की बारगाह में भी खराज अकीदत पेश करना है तो कुछ बातें उनकी जिंदगी से मुताल्लिक समाअत फरमाएं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश फरमाई थी, और उस वक्त जब लोगों ने दलील के तौर पर पूछा था कि आपकी दावत सच्ची है, इसकी दलील क्या है, तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। आज से पहले मेरी जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजरी, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? गोया दावत थी, उस दावत की दलील रसूल आज़म की हयात तैयबा थी। दलील की शक्ल में दावत पर अमल करते हुए, दावत का इत्तिबा करते हुए एक पाकीज़ा जिंदगी रसूल आज़म ने लोगों के सामने पेश फरमाई। और यही वजह है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद ही सालों के अंदर लोगों के दिल जीत लिए, और लोगों के सामने हक़ानियत का पैगाम पहुंचाने के बाद लोगों ने जब किरदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो देखने के बाद यकीन कर चुके कि जिसका किरदार इतना अच्छा हो उसकी दावत झूठी नहीं हो सकती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी बातें असर नहीं कर, हमारी बातों में वो असर क्यों नहीं है? इसलिए कि कौल जुदा है, किरदार जुदा है। लेकिन अल्लाहु अकबर, मुबल्लिग इस्लाम की जिंदगी देखो, अगर वो नमाज के फज़ाइल पर तकरीर करते थे तो सिर्फ 5 वक्त नमाज के पाबंद न थे, बल्कि रातों को उठकर तहज्जुद भी पढ़ते दिखाई देते थे। हज़रत मुबल्लिग इस्लाम की जिंदगी का जायजा लो, जब अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तौहीद
توحید کے سلسلے میں جب لوگوں کے سامنے پیغام پہنچاتے تھے تو بتاتے تھے کہ کس طریقے سے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے دلائل و براہین پیش کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری گفتگو سننے کے لیے عوام آتے ہیں، مبلغ اسلام کی گفتگو سننے کے لیے وقت کے بڑے بڑے گورنر اور منسٹر آیا کرتے، اور دلائل کی زبان کے ساتھ ساتھ ایسا خوبصورت لب و لہجہ تھا اور آپ کا روحانی چہرہ نورانی چہرہ تھا کہ آپ کے کلمات کو سننے کے بعد لوگوں کا دل باغ باغ ہو جاتا، اور اس کے بعد حضرت مبلغ اسلام کی دعوت کو قبول کر کے وہ ان کے غلاموں کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، اگر کوئی اس وقت اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آبادی کے راستے پر سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر مذہب کے ماننے والے بچے اس وقت بہکتے نظر آتے ہیں، بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حضرت مبلغ اسلام کی زندگی کو دیکھو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو حضرت مبلغ اسلام نے شائستگی کی تعلیم دی، حیا کی تعلیم دی، کردار کی پاکیزگی کی تعلیم دی، نگاہوں کے تحفظ کی تعلیم دی، عادات و اقدار کو سنبھالنے کی تعلیم دی، سچائی کی تعلیم دی، جھوٹ سے پرہیز کی تعلیم دی، خیانت سے بچنے کی تعلیم دی، عادات و اقدار کو سنبھالنے کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک غیر خواہ کی حیثیت سے حضرت مبلغ اسلام کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد پکار اٹھے کہ بچہ ہمارا ہے، فکر مبلغ اسلام کو ہے۔ یقیناً ایسا شخص جس کے دل کے اندر انسانیت کا اتنا بڑا درد ہو، اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے غلاموں کے اندر اپنے نام کو درج کروانے کے اندر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ آج ضرورت ہے درد پیدا کرو، اپنے دل کے اندر سوچ پیدا کرو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت امت کرب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، اس وقت اگر سب سے زیادہ ہر خطے میں بسنے والے انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے سکون، سکون اور سکون۔ آئیے میں بس ایک بات سکون کے بارے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اس لیے ختم کرنا چاہوں گا کہ اذان کا وقت قریب تر ہو چکا ہے۔ سکون دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں۔ سکون دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے بن کر آئے، تاجدار کربلا دینے والے بن کر کے آئے، مبلغ اسلام دینے والے بن کر کے آئے۔ آپ کو میں ایک واقعہ عرض کر دوں اور اس کے بعد گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ وقت پر محفل کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس مرسیڈیز کار ہے اور آپ بڑا کاروبار کرتے ہیں اور آپ ایک دن میں سمجھ لیجئے 1 کروڑ کا آپ نے نفع کما لیا۔ اس دن آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ بہت خوش تھے کہ آج آپ کو 1 کروڑ کا نفع ہوا ہے۔ آپ اپنی مرسیڈیز کار لے کر روانہ ہوئے، بہت موڈ میں تھے، بڑا فائدہ ہوا ہے۔ روڈ کراس کرنے والا ایک نابینا روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، اچانک آپ کی گاڑی کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے اس بلائنڈ نابینا کو آپ کی گاڑی کی ٹھوکر لگتی ہے اور وہ بندہ وہاں گر جاتا ہے۔ آپ گاڑی سے اترتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نابینا ہے اس لیے وہ آپ کو بد دعائیں دینا شروع کرتا ہے۔ اللہ آپ کو برباد کرے،
آپ کو تباہ کرے. آپ اندھے تھے, آپ نے دیکھا نہیں, ایک نابینا کو آپ نے ٹھوکر مار دی اور اس طریقے سے وہ آپ کو بددعائیں دیکھا. آپ اس شخص کو 1000 کوشش کریں کہ اس کی ضروریات پوری کر دیں, اس کو خوب پیسوں سے مالا مال کر دیں, لیکن اس کے دل کی خلیش اور اس کی بددعائیں آج آپ کے گھر پہنچنے کے بعد 1 کروڑ کے نفع کے باوجود بھی آپ جب بستر پر لیٹیں گے نا تو آپ کو کروٹ آپ بدلتے ہوں گے, آپ کو چین کی نیند نہیں آئے گی. 1 کروڑ کے نفع کے باوجود اس نابینا کی بددعائیں آپ کو چین سے سونے نہیں دیں گی. آپ بے چین رہیں گے, بے قرار رہیں گے کہ یار مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. پتا چلا پیسہ سکون نہیں دیتا, پیسہ سکون آپ کو دیتا ہوتا تو کسی کو تکلیف پہنچا کر ضرور آپ کو سکون ملتا. لیکن آپ دیکھیں, آپ کے پاس سیدھی سادھی بائک ہے اور آپ نکلے اور بائک لے کر کے آپ جا رہے ہیں, ایک نابینا روڈ کراس کرنا چاہتا ہے, آج آپ کے کاروبار کی بونی بھی نہیں ہوئی, 1 پیس بھی آپ کا نہیں بکا, لیکن آپ نے بائک کو سائڈ پہ لگایا, نابینا کا ہاتھ پکڑا, اسے روڈ کراس کرا دیا. اب وہ نابینا کہے گا مالک تیرا بھلا کرے, تیرے بچوں کو سلامت رکھے, تیرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. آج آپ نے مال نہیں کمایا, لیکن اس نابینا کی دعا کی وجہ سے آج جب آپ بستر پر جا کر کے لیٹیں گے تو اس کی دعائیں آپ کو تھپکیاں دے رہی ہوں گی اور آپ کو چین کی نیند آ جائے گی. پتہ چلا ظلم سے سکون نہیں ملتا, سکون دینے سے ملا کرتا ہے. آپ کسی کو سکون دو, آپ کو اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا. آپ اگر کسی کو ستاؤ گے, اللہ آپ کو تک سکون کی دولت سے مالا مال نہیں فرما سکتا. اسی لیے ایمان کی شاخوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہ ہماری پوزیشن. ایک راستے سے 2 یہودی گزر رہے تھے, بیچ میں پتھر پڑا تھا. مسلمانوں اپنا ماضی جانو, اپنا کردار جانو, اپنے آپ کو سنوارو. 2 یہودی راستے سے جا رہے تھے, بیچ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں, یار یہ بیچ میں پتھر کیسے پڑا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے شاید یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا مسلمان کا گزر ہوتا تو وہ یہ پتھر اٹھا کر کنارے پر لگا دیتا, اس لیے کہ اس کے نبی نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ کے حساب سے فرمایا. یہ ہماری آئیڈینٹی, یہ ہماری پہچان تھی. ہم تاجدار کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی دیکھو, ان کا کردار دیکھو, ان کے عادات و اطوار دیکھو, ان کی زندگی کے خرد و خال کو دیکھو. ایک یہودی پڑوس میں رہتا ہے اور روزانہ امام حسین کے گھر میں کچرا پھینکتا ہے. ایک دن یہودی کی بیوی نے امام حسین اپنے شوہر سے کہا روزانہ تم امام حسین کے گھر میں کچرا پھینکتے ہو, جاؤ آج جا کر حسین سے معافی مانگو. وہ آیا, آ کر کے صبح صبح امام حسین کے دروازے پر دستک دیتا اور کہتا ہے حسین مجھے معاف کر دو. تاجدار کربلا نے فرمایا کس چیز کی معافی؟ کہا روزانہ جو میں آپ کے گھر میں کچرا پھینکتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے بھی معاف کیا, میرا خدا بھی تجھے معاف کرے. سبحان اللہ. اب وہ شخص عرض کرتا ہے حسین تمہارے ماننے والوں کی کمی تو مدینے میں ہے نہیں, اگر تم مدینے میں ماننے والوں کو تیار کر کے میرے گھر پر حملے کے لیے کہتے تو وہ میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. لیکن حسین کیا بات ہے کہ اتنی طاقت رکھنے کے بعد بھی تم نے بدلہ نہیں لیا, اور میں روز کچرا پھینکا کرتا تھا پھر بھی تم نے برداشت کیا. امام حسین نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ جو شخص پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میں تیری تکلیف پر صبر کرتا رہا تاکہ جنت میرا ٹھکانہ بن جائے. اس یہودی نے کہا جب نانا کی تعلیم اتنی اچھی ہے تو نانا کا کردار کتنا اچھا ہوگا, اور نواسے کا کردار اتنا اچھا ہے تو نانا کا کردار کتنا اچھا ہوگا. جس دین کے اندر اتنی اچھی تعلیم ہو حسین مجھے تم بھی اپنے دین کے اندر شامل کر دو. اب کرنے کا منشا یہ کہ یہ ہماری پوزیشن تھی.
آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہی اپنے پڑوسی کے گھر کے باہر کچرا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حسینی ہیں۔ ہم ہی اپنے بھائیوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، حسینی ہیں۔ رات کی تاریکی میں گندی پکچریں دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ نمازوں کو بے خوف خطر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حسینی ہیں۔ کردار تو یزید کی کردار کی گواہی دے رہا ہے اور زبان حسین ابن علی کے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں قول سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ اپنے عمل کو حسینی بناؤ اور اپنی زندگی کو انسانوں کے لیے انسانیت کے سبق سے مالا مال کرنے والی بناؤ۔ اگر یہ زندگی رہی، ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی کے اندر اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری بات میں عرض کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جے پور میں ایک پڑھے لکھے ہمارے دوست میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا مولانا ایک جملے میں مجھے جواب چاہیے، ایک ہی جملے میں۔ میں نے کہا فرمائیے کس چیز کا جواب؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، ایک جملے میں اس کا جواب مجھے دیں۔ میں نے کہا ایک ہی جملے میں دے دیتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، نام کے انسانوں کو کام کا انسان بنانے حضور تشریف لے آئے۔ آج یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، انسان کام کے بنو، نام کے نہ بنو۔ اگر نام کے انسان بن کر کے جیو گے تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور کام کے انسان بن کر کے جیو گے تو صدیاں گزر گئی، حسین کا نام بھی زندہ ہے، مبلغ اسلام کا نام بھی زندہ ہے۔ اللہ ہمیں کام کا انسان بنائے، کام کا مسلمان بنائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبلغ اسلام ریسرچ سینٹر کا مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس عظیم الشان جلسے کے اندر حاضر ہونے والے تمام دارالعلوم اکیڈمیہ جدہ شاہی کے مدرسین اور وہاں کے اسٹاف کا مشکور ہوں۔ اس وقت یقیناً ایک عظیم شخصیت کی غیر حاضری جس کا احساس ہو رہا ہے، حضرت مولانا معین الحق علیمی صاحب علیہ رحمہ، یقیناً جنہوں نے علماء اور مشائخ کی خدمت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے اپنی زندگی کے یعنی بہت چھوٹا تھا تب میں ممبئی کی سرزمین پر حصول علم کے لیے حاضر ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میری ایک کتاب کا امتحان لینے کے لیے بھی مولانا معین الحق علیمی صاحب علیہ رحمہ تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد سے میں مسلسل دیکھتا رہا، اور خاص طور پر میں نے دو شخصیتوں کے حوالے سے ماضی قریب میں دیکھا کہ جن کی خدمت میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی، اور ان کی خدمت اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ حضور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمۃ والرضوان، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیز صاحب علیہ رحمہ، جن کی ہر طریقے سے خدمت اور جن کے ہر طریقے سے علاج و معالجے میں انہوں نے کلیدی رول ادا کیا۔ آج اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔